بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول رب العالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، جماعت اہل سنت یو کے زیر اہتمام بین الاقوامی سنی کانفرنس میں جلیل القدر علماء کرام اور رفیع المرتبت مشائخ اعظام تشریف فرما ہے۔ ابھی حضرت علامہ سید ہاشمی میاں آپ سے خطاب فرما رہے تھے، وقت بہت مختصر ہے، میں ایک ضروری پیغام عوام اہل سنت کے نام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جماعت اہل سنت کے تمام عہدیداران اور منتظمین کانفرنس کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت دیا، اگرچہ کچھ تاخیر ہوئی لیکن اس بات کو بیان کرنے میں میں کوئی بخل نہیں سمجھتا کہ ہماری جماعت میں بڑے بڑے علماء کرام اور بہت بڑے مذہبی محقق اسکالر موجود ہیں، لیکن بخدا میں نے آج پہلی مرتبہ زندگی میں اہل سنت کے خطیب کو سنا ہے۔ یعنی مسجدوں میں جتنے بھی لوگ جمعہ پڑھاتے ہیں، اس کا اطلاع سب خطیب ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ ہاشمی میاں اہل سنت و جماعت کے خطیب اعظم ہیں۔ اور اگرچہ مجھے بڑی جلدی تھی لیکن میں نے ان کی تقریر کو سن کر بہت کچھ لطف حاصل کیا اور انتہائی مسرت ہوئی، اور آپ یقین فرمائیں گے کہ اس سے پہلے میں نے ان کی کیسٹوں میں بھی کوئی جملے سنے ہیں، تقریر مکمل کبھی نہیں سنی۔ آج پہلی دفعہ ان کی زیارت بھی کی اور ان کی تقریر سے بھی لطف اندوز ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت میں ایسے ہیرے اور بھی پیدا فرمائے اور ہم لوگوں کو ایسی جرت ایمانی عطا فرمائے کہ ہم ان جیسے مسائل کو اتنی جرت کے ساتھ بیان کر سکیں۔ گرامی قدر حضرات، آج
جن قوتوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، بجا طور پر میں ہاشمی میاں کی تقریر کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جن قوتوں کے ساتھ آپ اہل سنت و جماعت کا مقابلہ ہے، اس مقابلے میں آپ کو ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر آج کوئی شخص ناموس رسالت پر حملہ کرتا ہے، ناموس صحابہ پر حملہ کرتا ہے، قرآن کی صداقت پر حملہ کرتا ہے، اولیاء اللہ کی عظمت پر حملہ کرتا ہے، تو دنیا میں انبیاء کرام کی عظمتوں کی وارث، قرآن پاک کی صداقتوں کی وارث، صحابہ کرام کی عظمت و ناموس کی وارث، اولیاء اللہ کی عظمت و ناموس کی وارث کون سی جماعت ہے اور کون سا گروہ ہے اور کون سا مذہب و مسلک ہے جو ہر حملہ آور کا جواب دے گا اور اس کا توڑ کرے گا؟ اگر آپ اپنے آپ کو ذمہ دار نہ سمجھیں کہ یہ بات کسی اور سے ہو رہی ہے، اس کا مخاطب کوئی اور ہے، ناموس مصطفیٰ پر حملہ ہو تو جواب کسی اور کو دینا ہے، صحابہ کی عظمت پر حملہ ہو تو جواب کسی اور کو دینا ہے، اگر اولیاء کی عظمت پر کوئی حملہ ہو تو آپ سمجھیں کہ اس کا مخاطب کوئی اور ہے، تو یہ بڑی غلطی ہے اور غلط فہمی ہے۔ ارے سنی عوام، آج ناموس رسالت پر حملہ ہو تو ناموس رسالت کے وارث بھی آپ ہیں، ناموس صحابہ کے وارث بھی آپ ہیں، ناموس اہل بیت کے وارث بھی آپ ہیں، ناموس اولیاء اللہ کے وارث بھی آپ ہیں۔ جو مکھی لڑائی لڑیں گے، جو بھی دشمن غلط آنکھ سے شان صحابہ، شان اہل بیت اور شان رسالت کی طرف دیکھے گا، ہر سنی نوجوان اس آنکھ کو پھوڑ کر رکھ دے گا، اس ہاتھ کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ غور سے بولو، غور سے بولو، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، آدھے بندے بولے ہیں زور سے بولو، نعرہ تحقیق۔ جس یہ ہمارا طریقہ ہے، آج سنی کانفرنس ہے نا، جس ترتیب سے نعرے لگوائے، آپ چھوٹی کانفرنسوں میں، جلسوں میں، انفرادی پروگراموں میں اسی طرح نعرہ لگائیں جو جماعت اہل سنت کی کانفرنس میں نعرہ لگتا ہے، اور اس میں ترتیب نعرہ رسالت کے بعد نعرہ تحقیق، اور نعرہ تحقیق کے بعد نعرہ حیدری بے شک آپ لگائیں اکیلا، اور نعرہ غوثیہ بھی لگائیں۔ نبی پاک نے نعرہ تحقیق مروایا تھا تو وہ سنت ہے، نعرہ حیدری نبی پاک نے مارا ہے، خیبر میں مارا ہے۔ نہیں، کسی نے نہیں مارا، ان لفظوں کے ساتھ نعرہ تکبیر بھی کسی نے نہیں مارا۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں یا آپ یہاں آ جائیں آپ سنا لیں۔ حضرت صاحب آپ ساتھ جاری رکھیں۔ آپ نہیں نہیں، جاری کیسے رکھوں؟ اگر آپ کو مجھ پہ اعتراض ہے آپ یہاں آ جائیں میری جگہ، آپ سنا لیں ان کو، آپ سنا لیں، آپ میری جگہ آ جائیں، آپ سنا لیں، میں یہاں آ جائیں، آپ یہاں آ جائیں۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، حضرت مناظر اسلام، خون شاہ صاحب زندہ باد، خون شاہ صاحب زندہ باد، مولانا عرفان شاہ صاحب نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ عرفان شاہ صاحب کا نعرہ حضور نے لگایا ہے؟ ابھی تو سوال نہ رہتا تحقیق کے ثبوت کا ہو گیا، عرفان شاہ صاحب تک آپ پہنچ گئے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ جب وہ نعرہ ہی لگائیں گے جو رسول اللہ نے لگایا ہے تو عرفان شاہ کا تو نہیں لگایا آپ نے، پھر آپ نے کیوں لگایا ایسا نعرہ؟ نہیں، چھوڑ کیسے دی؟ ہم نے کو پکڑ رکھا ہے، آپ تسی ایڈے چھوڑے کیوں پہ گئے؟ تسی نال دفاع کرنے واسطے آئے ہو؟ اب سنو جملہ میرا، جو کہے نعرہ تحقیق کی کوئی تحقیق نہیں یا ثبوت نہیں، وہ نطفہ حرام ہے، اس کے نطفے بھی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ زور سے بولو، اصلی اور بڑا اور نسلی حرامی ہے، اس کے
نطفے کی کوئی تحقیق نہیں ہے، وہ دھوپ چھاؤں کی پیداوار ہے جس کو نعرہ تحقیق کی تحقیق نظر نہیں آتی۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ آج جس نے کہا تحقیق کوئی تحقیق نہیں ہے، نعرہ نہیں، وہ نطفہ حرام ہے، بولو نطفہ آدھے بندے بولو آخر تک بولو نطفہ، اور صرف حرامی بھی نہیں بلکہ زنا ہے۔ گرامی قدر حضرات توجہ، آپ لوگوں نے ہمیں یہ سونپا کہ آپ اہل سنت کا مسلک بیان کریں، ہم بیان کر رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں، اور اگر کسی کو شوق ہو کہ وہ اچھا بیان کرتا ہے آئندہ ان کا نام لکھ لیں تاکہ وہ بیان کر لیں۔ گرامی قدر حضرات، میں یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ناموس رسالت کے آپ وارث ہیں۔ اگر کوئی ناموس رسالت کے بارے میں غلط بات کرے جواب کون دے گا؟ نہیں، اس طرح دیں گے آپ جواب؟ زور سے کہیں جواب کون دے گا؟ بولو، آپ ہی ہیں نا اہل سنت و جماعت، بولو جواب کون دے گا؟ صحابہ کرام کو عظمت پر کوئی حملہ کرے جواب کون دے گا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ پر کوئی بہتان باندھے جواب کون دے گا؟ ابھی تو آپ نے دینا ہے، آپ سننے کی بھی طاقت ابھی پوری نہیں رکھتے۔ کہیں کہ یہ بھی تو اہل سنت کے مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں نا، سننے پر بھی بھڑکتے ہیں، بیان کرنا پڑے تو وہ کیا کریں گے؟ یہی ہے نا گندے انڈے۔ گرامی قدر حضرات توجہ فرماؤ، ناموس رسالت کے آپ وارث ہیں، ناموس اہل بیت کے آپ وارث ہیں، ناموس صحابہ کے آپ وارث ہیں، ناموس اولیاء کے آپ وارث ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں آپ ہی وہ جماعت ہے اور آپ کا مذہب ہی وہ مذہب ہے کہ جو حقیقی معنوں میں اہل بیت کے علوم کا اور صحابہ کی عظمتوں کا وارث ہے۔ دعوت اسلام پیش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، دعوت توحید کا حق یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ توحید کے مبلغ بھی آپ ہیں اور رسالت کے مبلغ بھی آپ ہیں اور صحابہ کی عظمت کے وارث بھی آپ ہیں، ناموس اہل بیت کے وارث بھی آپ ہیں، ناموس اولیاء کے وارث بھی آپ ہیں، اور رسول اللہ کا وعدہ ہے قیامت کے دن میری جنت کی جماعت بھی آپ ہیں۔ نعرہ تحقیق، زور سے نعرہ تحقیق۔ گرامی قدر حضرات، سب سے پہلا حملہ جو پوری دنیا میں ہم کس کس مقام پر جواب دیں گے؟ لوگ ایک ایک مسئلہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایشو ہے ان کا، پوری ٹیم نکل جاتی ہے ایک ایشو پر، اور ہمارا ایک ایک آدمی 10 ایشو پر کام کر رہا ہے۔ جو نہیں کر رہے وہ تو میٹھی نیند سو رہے ہیں، اور جو تھوڑے بیچارے میدان میں ہیں انہیں ایک ایشو پر نہیں 10 ایشوز پر اکیلے ان کو بات کرنا پڑتی ہے۔ تو سن لیں، سب سے پہلا ہمارا مقابلہ کن لوگوں سے ہے؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں شک کی باتیں کی۔ اور کون لوگ ہیں؟ جماعت اسلامی کا بانی مولوی مودودی لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے لیے سند نہیں ہے، واجب الاطاعت نہیں ہے، واجب التسلیم نہیں ہے، کیونکہ رسول کبھی تو حالت رسالت میں بات کرتے ہیں اور کبھی وہ بتقاضۂ بشریت بات کرتے ہیں، اور جب وہ حالت رسالت میں بات کرتے ہیں تب ان کی بات معتبر ہوتی ہے، اور جب وہ تقاضۂ بشریت سے بات کرتے ہیں تب ان کی بات ہمارے لیے واجب الاطاعت نہیں ہوتی۔
مولوی سلیمان ندوی نے، مولوی شبلی نعمانی نے، مولوی اشرف علی تھانوی نے رسول اللہ کی دونوں حالتوں میں فرق کیا. کبھی وہ رسول ہوتے ہیں، کبھی وہ محض بشر ہوتے ہیں، اور جب وہ محض بشر ہوتے ہیں تو واجب الاطاعت نہیں ہوتے. سنیوں میں چیلنج کرتا ہوں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی حالتوں کو اس طرح فرق کیا، کبھی وہ نرے رسول ہیں، کبھی وہ نرے بشر ہیں، میں کہتا ہوں تمہارے پاس کون سا آلہ ہے جس سے تم پہچانتے ہو کہ اس وقت رسول جو بات کرتا ہے وہ حالت رسالت میں کرتا ہے، اور اس وقت جو بات کرتا ہے وہ حالت بشریت میں کرتا ہے. رسول کی حالتیں اگر الگ الگ کی جائیں سارا دین نامعتبر ہو جاتا ہے. قرآن کا اعلان ہے ما محمد الا رسول، میرا محمد نرا محمد کبھی نہیں ہوا. وہ جاگتا بھی رسول ہے، وہ سوتا بھی رسول ہے، وہ فرش پر بھی رسول ہے، وہ عرش پر بھی رسول ہے، وہ زمین پر بھی رسول ہے، وہ اپنی قبر میں ہو تب بھی رسول ہوتا ہے. شہر اہل سنت، شان اہل سنت، جو فاتح تحریک تحفظ ناموس رسالت سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. نبی ہر حال میں نبی ہوتا ہے. پیار سے بولو سبحان اللہ. کنڈی پیچھے بیٹھی ہو دیتا اوڑی بول کیا کچھ سبحان اللہ. ہر حال میں نبی رسول ہوتا ہے. اور جنہیں نرا بشر سے جو شک کرے رسول کی حالت پر، اب میں اسے ابا جان کہوں؟ نہیں، آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں نا جی، جو کسی کو کچھ نہیں بندہ وہ ٹھیک ہوتا ہے. اب رسول اللہ کی رسالت پر جو شک کرے میں اسے ابا کہوں یا چاچا کہوں؟ نہیں، آپ سے پوچھوں نا، کیونکہ آپ بڑے لچکدار قسم کے بننا پسند کرتے ہیں. کسی کو کچھ نہ کہو جی شاہ جی کو بدلی کیا ہے، شاہ جی کو کیا ہے، کرنٹ لگتا ہے شاہ جی. میں بھی سب کی تعریف کر کے دو چار جملے بول کے چلا جاؤں تو نہیں جا سکتا، لیکن میں اہل سنت کا مبلغ ہوں نا. رسول اللہ کی حالت پر جو شک کرتا ہے کون ہے؟ بولو بولو. جس کے اندر ایمان کا ذرہ بھی ہے بولو کون ہے؟ یہ ہے آپ کا ایمان. زور سے بولو کون ہے؟ اب بھی کتنے لوگ ہیں جن کے ہونٹ ہلتے میں نہیں دیکھتا. میں آپ کو کیا سمجھوں آپ کیا ہیں؟ اور جو رسول اللہ پہ شک کرتا ہے وہ کون ہے؟ ڈٹ کے بولو ایک باری کون ہے؟ تو شک کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بشر بھی ایسے کہ ہمارے جیسے بشر ہو جاتے ہیں. علماء اہل سنت کا فتویٰ سن لو، آگے چلتا ہوں. یہ توہین ہے، اپنے جیسا کہنا توہین ہے. اسماعیل دہلوی کہتا ہے گاؤں کے چودھری کی طرح توہین ہے. بڑے بھائی کی مانند مانو توہین ہے. اپنے جیسا مانو توہین ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ ہیں اور خدا کے حبیب ہیں. پیار سے آواز آئے سبحان اللہ. اور توہین، ان کی توہین، یہ اسماعیل دہلوی اہل حدیثوں کا کوئی امام نہیں ہے نا. ابھی یہاں وہ 4 دن سے کانفرنس کر رہے ہیں. اہل حدیثوں کا کوئی امام نہیں، لیکن یہ جس کی عبارت ہے اس کو وہ اپنا امام مانتی ہے. مقام اہل حدیث اور تاریخ اہل حدیث دونوں کتابیں اٹھا کے دیکھو. اسماعیل دہلوی کو اپنا ابا مانتی. میں نے کہا اسی لیے تم کافر ہو کہ تم اس کافر کی اولاد ہو اور اس کی تم تعلیمات کے وارث ہو. تم اس کو اپنا پیشوا مانتے ہو، اور جو رسول اللہ کی توہین کرے ٹل ہوندے ہیں، جڑا اوڑا بولے نا تو گمراہ وہ بھی ہوتا ہے. شہادت کے وقت آہستہ بولنے کا کیا مطلب ہے؟ مرتد نہیں کہا میں نے، نوٹ کرنا بعد میں کہ دیکھو جی تو بڑے انٹ شنٹ فتوے ہو جاتے ہیں. یہ ان فتووں میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گاؤں کے چودھری کی طرح ماننے والا، اپنی مصر ماننے والا، رسول اللہ کو بڑے بھائی کے برابر ادب کا تلقین کرنے والا، رسول اللہ کے علم کو چوپایوں کے علم سے تشبیہ دینے والا،
رسول اللہ کے خیال کو گائے بیل کے خیال سے تشبیہ دینے والا، اس کے ماننے والے اہل حدیث سارے جو اس عبارت سے واقف ہو کر اس کو مانتے ہیں سارے. یہ عبارتیں ہیں نا، ان کو حل کیے بغیر کو کیسے مسلمانوں کی سند لے جائے گا؟ گاؤں کے چودھری کے برابر ہے. میں نے کہا آؤ، عرفان مشہدی مسئلہ کرتے ہیں نا، تو کچھ ایسے کچے پلے نوجوان بھڑکتے ہیں اس میں، یہ کس طرح بات ہے؟ یہاں پہنچنے کے لیے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے. اس طرح ماں جم چھڑیا جو چچا بھی نہیں تو بندہ مسئلہ بیان کر لگتا، ایسے نہیں ہوتا. ہاں اجے تو جور نہیں لگتی تیری پتر، مسئلے بیان کرتا ہے تو. ہاں اس طرح تھوڑے ہوتے ہیں مسئلے باہر سے لے لیے گئی سے تو آ گئے. گرامی قدر حضرات توجہ، علماء ملت اسلامیہ نے کبھی دو رائے نہیں رکھی، کیونکہ علماء ہوتے ہی وہ ہیں جو دو رائے نہیں رکھتے، جن کو پتہ ہی نہ چلے ایسے بھی ٹھیک ہے ایسے بھی ٹھیک ہے، وہ بھی علماء ہوتے ہیں، نہ ہم ان کو مانتے ہیں. 500 علماء ہند کا فتویٰ سن لو، 500 علماء ہند فتاوی عالمگیریہ میں لکھتے ہیں، لو قالا لنعل النبی نعیل یکفر، جس نے رسول اللہ کی جوتی کی توہین کی وہ بھی کافر ہے. آہستہ بولے زور سے کو، وہ بھی رسول اللہ کے ایک بال مبارک کی توہین کرنے والا بھی، رسول اللہ کی جوتی مبارک کی توہین کرنے والا بھی. کئی لوگ مجھے کہتے تھے میں ٹھیکہ لیا کافر کہنے کا. میں نے کہا لیا ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں نا، اگر میں نے نہیں لیا تو جس نے لیا ہے اس کا منہ دکھاؤ. چلو میرے پاس سند نہیں ہے وہ میں نے ٹھیکہ لیا ہے، جس نے لیا ہے وہ دکھاؤ کون ہے. تو کوئی بھی نہیں ہے. معلوم ہوا ہر شعبے کا کوئی نہ کوئی وارث ہے، حضور کی عظمت کا وارث ہی کوئی نہیں. جو مسئلہ کرے اس کو پوچھو کہ تم نے ٹھیکہ لیا ہے، تو اس نے نہیں لیا تو کسی نے لیا تو ہے نا. وہ جس نے لیا ہے وہ سامنے آئے، میں نے لیا ہے تو نے نہیں لیا. چل یہ بات تو بیان کر لے، میں نہیں کرتا، لیکن کرے تو صحیح کوئی. نبی علیہ السلام کی جوتی کی توہین کرنے والا، ایک باری ٹلے نہ بولو میرا بھی ہاں ٹھڈا ہوئے. تو جو کہے کہ حضور کا علم چھپایوں برابر ہے، اس نے توہین نہیں کی. میں نے ایک مولوی سے کہا، میں مولوی تیرا علم جو ہے نا کتے برابر ہے. تو 4 طالب علم تھے اس کے میرے گلے پڑ گئے. میں نے کہا ہمارے مولوی صاحب کی توہین کی. میں نے کہا اس سے توہین تو نہیں ہوتی. کہا ہوتی ہے. میں نے کہا ہوتی ہے تو تیرے مولوی نے تو یہ کہا ہے کہ سرکار کا علم چھپایوں برابر ہے. تیرے مولوی کو کہیں تو تو گلے پڑ جاتا ہے، حضور کو کہا ہے تو مانتے ہی نہیں کہ تو کافر ہے. نبی علیہ السلام کے علم کو چھپایوں کے علم سے تشبیہ دینے والے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو کافر کہنے والے، زور سے بولو، دیوبندیہ بھابیہ حضور کے گستاخ اور شیعہ خبیث صحابہ کے گستاخ. ابو بکر و عمر و عثمان کے بارے میں کیا کہا؟ قاضی نور اللہ شوستری مجالس المومنین میں کہتا ہے کہ مقداد اور ابو ذر اور سلمان 3 صحابہ کے علاوہ نبی اکرم کے 1.25 لاکھ صحابہ حضور کے فوت ہوتے ہی مرتد ہو گئے تھے. یہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے. جو ابو بکر صدیق کے ایمان کا قائل نہ ہو بولو کون ہے؟ آہستہ بول تو گواڈی جے شیعہ کیا رعایت کرتے ہو؟ جو ابو بکر کو مومن نہ مانے وہ کون؟ ابو بکر صدیق کو جو مومن نہ مانے وہ کون؟ ٹل تھوڑا توڑے چھڑے ملک میں جراندے ہو کام تے نہیں جی ہو گیا ہوں جی. زور سے بولا جو ابو بکر صدیق کو مومن نہ مانے وہ کون؟ حضرت عمر فاروق کو مومن نہ مانے وہ کون؟ حضرت عثمان غنی کو مومن نہ مانے وہ کون؟ حضرت علی المرتضیٰ کو مومن نہ مانے وہ کون؟ عشرہ مبشرہ کو جو مومن نہ مانے وہ کون؟ تو شیعہ خبیثہ غالیہ نے
سوا لاکھ صحابہ کے ایمان کا انکار کر کے انہیں مرتد قرار دیا. اگر شیعوں کی کتابوں سے عرفان مشہدی یہ کافرانہ عقیدہ ان کا نہ پیش کر سکے تو گمگولیا مسجد کے سامنے کھڑے کر کے مجھے گولی مار دو, اور اگر میں ان کی کتابوں سے ثابت کر دوں تو سنیو ایک زوردار نعرہ لگا دو, کافر کافر, شیعہ کافر, شیعہ کافر, بولو کافر کافر, کافر کافر. کیا ہوں جو ابو بکر کو کافر کہہ سکتے ہیں ہم اسے نہیں کافر کہہ سکتے؟ ہم جب حق مسئلہ بیان کرتے سبق یاد آ جاتے, یہ نہ کرو وہ نہ کرو. جو ابو بکر صدیق کے ایمان میں شک کرے کون؟ اس بات پر تو سارے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں. اور جب میں کتابوں سے دکھا دوں کہ شیعہ نے ان کو کافر کہا ہے تو پھر ڈیلے رہے, نامی نیٹ ہم نہیں کرتے. کل ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا کہ ایک مناظر اسلام کہتا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرو, اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرو. تو میں آج اس کے لیے فتاوی شامی شرح عقائد اپنے محقق اکابر علماء کا قول پیش کرتا ہوں کہ اہل قبلہ سے مراد کون لوگ ہیں. اہل القبلہ فی اصطلاح المتکلمین من یصدق بضروریات الدین. اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف قبلے کو منہ کرتے بلکہ تمام ضروریات کی دل سے تصدیق کریں اور زبان سے اقرار کریں, تو اس شخص کو اہل قبلہ کہتے ہیں. صرف قبلے کو منہ کرنے والا اہل قبلہ نہیں ہوتا. تو صحابہ کی عزت کرنا یہ ضروریات دین سے ہے, محمد رسول اللہ کی عزت کرنا یہ ضروریات دین سے ہے. اتنی سبحان اللہ کا یہ مسئلہ نہیں, زور سے. اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر میں مسئلہ نہیں بیان کروں گا. اہل قبلہ کون ہے؟ کل مجھ سے بچوں نے پوچھا, شمال ہیج میں تقریر کر رہا تھا تو کہا جی ایک مناظر اسلام, اب اس کا بھی کیا علاج ہے کہ مناظر اسلام بھی ہوتے ہیں اور پورا عقیدہ نہیں پڑھتے. اہل قبلہ سے قبلہ کو منہ کرنے والے میرے مراد نہیں ہیں. جو ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا منکر ہو وہ بھی کافر ہے, اور رسول اللہ کی عزت کرنا یہ ضروریات دین میں سے ہے. لہذا جو حضور کی عزت نہیں کرتا, عظمت کا قائل نہیں ہے, وہ ضروریات دین کا منکر ہے. جو صحابہ اکرام کو مومن ماننا, صحابہ کو مومن ماننا ضروریات دین میں سے ہے, اور جو ضروریات دین کا منکر ہو وہ کافر ہے. صحابہ کو میرا مومن ہی نہیں, معیار ایمان. کیا اور علی بول سکتے ہو تو بول لو, معیار ایمان, یار ایمان, معیار ایمان. معیار ایمان ہے صحابہ کا, ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. یہ ہے معیار ایمان ہونے کی دلیل. صحابہ کا ایمان معیار ایمان. تو جو معیار کا ہی منکر ہو وہ مسلمان ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی ایسے تو سارے نکل جائیں گے, پیچھے کون رہ جائیں گے؟ تو میں نے کہا گندے انڈے زیادہ بھی پڑے رہے تو ان سے کوئی چیز نکلے گی, ستھرے تھوڑے بھی ہوں تو کوئی نہ کوئی نتیجہ تو برآمد ہوگا اس کا. ان کو یہ فکر لگی ہوئی ہے گندے ہو, مندے ہو, عقیدے ان کے صحیح نہ ہو, منافق ہو, مرتد ہو, خبیث ہو, بھی ساتھ رہنے چاہیے, ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. تو آپ اور وہ برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ آپ صحابہ کو معیار ایمان مانتے ہیں, وہ صحابہ کو مرتد مانتے ہیں. وہ صاحب ہاں کتابوں میں ہاں وہ آپ معیار ایمان مانے, وہ ان کے ایمان پر تان کریں, برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کی شہادت ہے کہ یہ سب عقیدے آپ رکھتے ہیں. تو اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ, قیامت کے دن جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے. حضرت ابو دردہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ چمکتے چہروں والے کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ.
وقت مختصر ہے، ابھی اسرا اسرا کی آواز دے رہے ہیں بابا جی. آخری بات، آج کی کانفرنس میں کہنے والی باتیں ہاشمی صاحب نے کہی، یہ ایک ضروری کلامی مسئلہ تھا جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا تھا، اور ابھی صرف میں نے علامہ ابن عابدین شامی اور صاحب نوراس علامہ عبدالعزیز پرہاروی اور شرح فقہ اکبر سے علامہ علی قاری، 3 محقق علماء کے اقوال میں نے پیش کیے، اور وقت ہوتا تو 30 اکابر امت کے اقوال میں احادیث و قرآن کی روشنی میں عرض کرتا آپ کے سامنے. یہی آج کا پیغام ہے کہ جو لوگ کہیں جی اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرو، اہل قبلہ حضور کے گستاخ کبھی اہل قبلہ نہیں ہو سکتے، صحابہ کو برا کہنے والے کبھی اہل قبلہ نہیں ہو سکتے، اور عظمت صحابہ کے اہل بیت کے منکر کبھی اہل قبلہ نہیں ہو سکتے. اہل قبلہ وہی ہیں جو ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہیں، اور ضروریات دین پر مکمل ایمان کون رکھتے ہیں؟ یہ حضور کا اپنا فرمان ہے. جو مکمل ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہیں ان کا نام اہل سنت و جماعت ہے. یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، اور اسی کی میں تلقین کرنے کھڑا ہوا تھا. اللہ اسی پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی